بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذی الحج کا مہینہ تھا، 583 سن ہجری اور 1187 عیسوی تھی۔ مکہ مکرمہ کی سرزمین پر میدان محشر کا سا سماں تھا۔ چہار دانگ عالم سے فرزندان توحید اپنے معبود حقیقی کے اس فرمان وَآتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّہِ کی تعمیل کے لیے سر نیاز خم کیے سیل رواں کی طرح جوق در جوق جمع ہو گئے تھے۔ ایک ہی ترانہ جو کہ ہر زبان پہ جاری تھا، ایک ہی آواز جس سے مکہ مکرمہ کی فضا گونج رہی تھی۔ وہ مقدس ترانہ یہ تھا: لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ وفاشار بندے دنیا و مافیہ سے بے نیاز ہر مناسک حج کی ادائیگی میں مصروف تھے، لیکن ایک خلش جو دلوں کو بے چین کر رہی تھی، وہ تھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری۔ آخر وہ لمحہ جاں فضا آ ہی گیا جب حجاج کرام فرائض حج سے فارغ ہو کر اپنا مال و متاع اونٹوں پر لاد کر دیوانہ وار عشق و مستی میں سرشار جانب مدینہ منورہ قافلہ در قافلہ کوچ کرنے لگے اور اپنے غم خوار آقا کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے نذرانے پیش کرنے لگے۔ انہی میں ایک خوب روح خوش قامت عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے، جن کی عمر تاریخ میں اس وقت 46 سال بتائی جا رہی ہے، اور حالت یہ تھی: برہنہ سر، آنکھیں نم، اور کثرت سفر کی وجہ سے پاؤں میں چھالے ہیں، لیکن صورت بتا رہی تھی یہ کوئی اللہ والے ہیں۔ اپنے محسن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہر کوئی اپنا درد دل بیان کر رہا تھا، لیکن محبوب رب العالمین کا یہ عاشق ان سب سے بے نیاز ہو کر اپنے معبود حقیقی کی عبادت و ریاضت میں مشغول تھے کہ اچانک گنبد خضرا سے آواز آئی: اے معین الدین، تو میرے دین کا معین ہے، میں نے تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کی ہے، وہاں کفر و ظلمت پھیلی ہوئی ہے، تو اجمیر جا، تیرے وجود سے ظلمت کفر دور ہوگی اور اسلام رونق پذیر ہوگا۔ ہر دل مخمور اور ہر چہرہ مسرور تھا۔ اگر کسی چہرے پر پریشانی کی لکیر اور تفکرات کی سلوٹیں نمایاں تھیں، تو وہ انہی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ تھا، کیونکہ سلوک و معرفت کا یہ محبتوں بھرا تحفہ انہی کو عطا کیا گیا تھا، یہ مژدہ دل نواز انہی کو سنایا گیا تھا۔ آخر خوشخبری پہ حیران کیوں؟ جب یہ سوال تاریخ کے ورق الٹنے والے مورخوں سے کیا گیا تو جواب ملا: اس وجہ سے کہ وہ انجان تھے اس ملک سے جس کا مژدہ سنایا گیا تھا۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ شہر اجمیر کہاں ہے، سمت سفر کیا ہوگی، مدینہ سے مسافت کتنی ہے، راستہ کے پیچ و خم کیا ہیں۔ ابھی وہ انہی فکروں میں گم تھے کہ گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں نے ان پر غنودگی طاری کر دی۔ خواب میں امام الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اپنے جمال جہاں آرا کے دیدار سے مشرف فرمایا اور ایک نظر میں مشرق سے مغرب تک سارے عالم کو دکھا دیا۔ تمام دیار و امصار نگاہوں کے سامنے تھے، شہر اجمیر، وہاں کا قلعہ اور پہاڑیاں نظر آنے لگیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس عاشق صادق کو ایک جنتی انار عطا فرما کر ارشاد فرمایا: ہم تم کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، آنکھیں کھولیں۔ تو ہندوستان کا پورا نقشہ پیش نظر تھا۔ چنانچہ تعمیل آقا کے لیے 40 اولیاء کے ساتھ ہندوستان کا رخ کیا۔ مدینہ منورہ سے وہ عاشق صادق بغداد پہنچے، جہاں کچھ دنوں مشائخین وقت سے صحبتیں رہیں، پھر 586 ہجری 1190 عیسوی کو بمقصد اجمیر بغداد سے اعظم سفر ہوئے۔ دوران سفر چشت، خرقان، کرمان، استر آباد، بخارا، تبریز، اصفہان، ہرات، سبزہ وار ہوتے ہوئے بلخ پہنچے، جہاں کچھ ایام قیام کیے، پھر بلخ سے روانہ ہو کر سمرقند ہوتے ہوتے غزنی پہنچے، یہاں شمس العارفین عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی اور کچھ دنوں روحانی صحبت گرم رہی، پھر اپنے روحانی قافلہ کے ساتھ لاہور پہنچے۔ حضرت ابو الحسن علی بن عثمان ہجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر حاضری دی اور روحانی فیوز سے مالا مال ہوئے۔ جب روانہ ہونے لگے تو مزار مبارک پر یہ شعر پڑھا:
گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساں راہ پیر کامل کاملہ راہ رہنما۔ لاہور سے سمانہ ہوتے ہوئے ہندوستان کی راجدھانی دہلی پہنچ کر راجہ کھانڈے راؤ کے راج محل کے سامنے ایک بت کدہ کے پاس قیام کیے اور اپنے اعلیٰ اخلاق و کردار، سادہ موثر نصیحتوں سے راج کھانڈے راؤ کے کاریگروں اور بہت سے راجپوتوں کو کلمہ اسلام پڑھنے پر مجبور کر دیا۔ لوگ جوق در جوق آنے لگے اور اسلام کا نور پھیلنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دہلی کی سرزمین پر مسلمانوں کا ایک وسیع حلقہ تیار ہو گیا۔ چونکہ اس مرد مجاہد کی منزل مقصود اجمیر تھی، اس لیے اپنے خلیفہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو دہلی میں خلق خدا کی ہدایت کے لیے چھوڑ کر عازم اجمیر ہو گئے۔ چند سکہ مورخوں کے مطابق وہ مرد مجاہد 587 ہجری 1191 عیسوی کو وارد اجمیر ہوئے، جہاں روز اول ہی سے باطن شکن کرامتوں کے ظہور نے ایک بوریا نشین درویش کی روحانی عظمت و قوت کا سکہ اہل اجمیر کے دلوں پر بٹھا دیا۔ اجمیر کے عوام و خواص کی کثیر تعداد شرک و بت پرستی کے کیر و عمیق سے نکال کر فرمان باری تعالیٰ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِینِ اللہِ أَفْوَاجًا کی ڈور سے منسلک ہونے لگی، اور ایک وقت وہ آیا کہ شہر اجمیر کی پوری فضا کلمہ توحید سے گونجنے لگی۔ قبل ازیں کہ اس مرد خدا کی کچھ کرامتیں سپرد کرتاس کی جائیں، نام و نسب اور ولادت و بچپن کا بیان بھی ضروری ہے۔ تاریخ میں اس عظیم مرد مجاہد کا نام معین الدین بتایا جاتا ہے، جنہیں پیار سے والدین حسن کہا کرتے تھے اور غریب پروری کی وجہ سے غریب نواز کے نام سے مشہور ہوئے۔ والد محترم کا نام خواجہ غیاث الدین حسن ہے، جو زہد و ورع، تقویٰ و طہارت میں ممتاز اور علم ظاہر و باطن سے بھی آراستہ تھے۔ یہ 8ویں پشت میں حضرت موسیٰ کاظم کے پوتے ہوتے ہیں، اور والدہ ماجدہ کا نام بی بی ام الورا ہے، جو بی بی ماہ نور سے مشہور تھیں۔ یہ بھی بلند کردار، پاکیزہ باطن خاتون تھیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز کی ولادت باسعادت 537 ہجری 1142 کو موضع سنجر علاقہ سجستان میں ہوئی۔ آپ نے متقی و پارسا والدین کی آغوش تربیت میں پرورش پائی تھی، اس لیے عام بچوں کی طرح آشنائے لہو و لعاب نہ تھے۔ ابتدائی تعلیم والد گرامی کے زیر سایہ ہوئی۔ 9 برس کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا، پھر ایک مدرسہ میں داخل ہو کر تفسیر و حدیث اور فقہ کی تعلیم حاصل کی اور بہت قلیل مدت میں کثیر علم حاصل کر لیا۔ جب عمر شریف 15 سال کی ہوئی تو والد کا سایہ شفقت سر سے اٹھ گیا۔ ترکہ پدری سے ایک باغ اور ایک چکی ملی تھی، جس کو آپ نے ذریعہ معاش بنایا اور خوشگوار زندگی گزارنے لگے۔ مگر قدرت نے آپ کو اپنی مخلوق کے دلوں کی باغبانی کے لیے پیدا فرمایا تھا۔ چنانچہ ایک دن ایک مجذوب حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ باغ میں تشریف لائے اور سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا کھلا کر دل کی دنیا میں انقلاب پیدا کر دیا۔ فوراً حضرت خواجہ غریب نواز نے باغ اور چکی بیچ کر اس کی قیمت فقراء میں تقسیم کر دی اور تلاشی حق میں نکل پڑے۔ کئی مقامات سے گزرتے ہوئے کریا ہرون پہنچے، جہاں حضرت خواجہ عثمان ہرونی نے آپ کو اپنے حلقہ ارادت میں داخل فرما کر اپنی 2 انگلیوں کے درمیان سے اوپر عرش اعظم اور نیچے تحت الثری تک دکھا دیا۔ 20 سال تک اپنے مرشد کی خدمت کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن پیر و مرشد نے آپ کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کا سفر کیا۔ طواف و زیارت کے بعد ہاتھ پکڑ کر حق تعالیٰ کے سپرد کر دیا۔ جب زیر حطیم کعبہ مناجات کی تو ندا آئی، ہم نے معین الدین کو قبول کیا۔ بعد ازاں بارگاہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر بحکم مرشد حضرت خواجہ نے سلام عرض کیا۔ روضہ انور سے اس طرح جواب ملا: وعلیکم السلام یا قطب المشائخ برو بحر۔ یہ تو مرشد برحق کے ساتھ کا واقعہ ہے، لیکن جب دوسری مرتبہ اپنے مرید خاص حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو ساتھ لے کر حج و زیارت کے لیے تشریف لے گئے تو ایک دن کا واقعہ ہے کہ آپ حرم کعبہ کے اندر یاد الہی میں مشغول تھے کہ ہاتف کی آواز سنائی دی: اے معین الدین، ہم تجھ سے خوش ہیں، تجھے بخش دیا، جو کچھ چاہیے مانگ تاکہ عطا کروں۔
اور جب روضہ انور کی زیارت کے لیے پہنچے تو یہ خوشخبری سنی، اے معین الدین، تو میرے دین کا معین ہے، ہندوستان کی ولایت میں نے تجھے عطا کی۔ یہی وہ بشارت عظمیٰ ہے جس سے میں نے اپنے مقالہ کا آغاز کیا تھا۔ اب لگے ہاتھوں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی چند بصیرت افروز کرامتیں بھی ملاحظہ فرمائیں۔ دوران قیام بغداد ایک دن خواجہ غریب نواز شیخ وحد الدین، شیخ شہاب الدین سہروردی اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی ایک مجلس میں تھے۔ انبیاء علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا تھا کہ سامنے سے ایک 12 سال کا لڑکا ہاتھ میں ایک پیالہ لیے جا رہا تھا۔ دوسری کتابوں میں تیر و کمان کا ذکر ہے۔ جب بزرگوں کی نگاہیں اس پر پڑیں تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ لڑکا ایک دن دہلی کا بادشاہ بنے گا۔ چنانچہ یہی وہ لڑکا شمس الدین التمش کے نام سے دہلی کا بادشاہ گزرا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کے ساتھ ایک گھنے جنگل سے گزر رہے تھے کہ وہاں بسنے والے ڈاکوؤں نے آپ کے مریدوں پر حملہ کر دیا اور لوٹ مار شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جب نگاہ جمال ان ڈاکوؤں پر ڈالی تو وہ کانپنے لگے اور قدموں میں گر پڑے، چھینا ہوا سامان واپس کیا اور آپ کے دستے حق پرست پر سب کے سب مشرف با اسلام ہوئے۔ کلمات الصادقین میں لکھا ہے کہ ایک دن حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا گزر کفار کے ایک بت کدے کی طرف سے ہوا۔ اس وقت 7 کافر بت پرستی میں مشغول تھے۔ آپ کا جمال جہاں آرا دیکھتے ہی بے بس ہو گئے اور قدموں میں آ کر گر گئے، فوراً توبہ کی اور مشرف با اسلام ہو گئے۔ آپ نے ان میں سے ایک کا نام حمید الدین رکھ دیا۔ چنانچہ شیخ حمید الدین دہلوی ان 7 حضرات میں سے ایک ہیں جنہوں نے شہرت پائی۔ ایک روز حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ صحرا سے گزرے۔ وہاں آتش پرستوں کا ایک گروہ آگ کی پرستش میں مشغول تھا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں سے آتش پرستی کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ آگ کو اس لیے پوجتے ہیں کہ دوزخ میں یہ آگ ہمیں تکلیف نہ پہنچائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دوزخ سے بچنے کا طریقہ یہ نہیں بلکہ نارے دوزخ سے بچنے کے لیے خالق نار کی پوجا کرو، پھر یہ آگ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تم لوگ اتنے دنوں سے آگ کی پوجا کرتے ہو، ذرا اس میں اپنا ہاتھ ڈال کر دکھاؤ۔ ان لوگوں نے جواب دیا، آگ کا کام جلانے کا ہے، ہمارا ہاتھ تو جل جائے گا، لیکن اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ حق پرستوں کو آگ نہ جلائے گی؟ حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا، دیکھو ہم اللہ کے پرستار ہیں، یہ آگ ہمارے جسم کو تو دور کی بات ہماری جوتی کو بھی نہیں جلا سکتی۔ یہ فرما کر آپ نے اپنی ایک جوتی آگ میں ڈال دی۔ بہت دیر تک وہ آگ میں رہی مگر اس پر آگ کا ذرا سا بھی اثر نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر وہ سب مسلمان ہو گئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اجمیر میں مقیم رہے اور وہاں آپ کی ذات بابرکت سے کرامتوں کا مسلسل ظہور ہونے لگا اور لوگ اسلام کی صداقت کے متعارف ہونے لگے۔ پرتھوی راج کی دفاعی کوششوں کے باوجود حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا اثر بڑھنے لگا تو پرتھوی راج دل سے حضرت خواجہ غریب نواز کا دشمن ہو گیا۔ یوگی جے پال کی ناکامی اور اس کے قبول اسلام کے بعد پرتھوی راج کی آتش عداوت تیز ہو گئی اور وہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو اجمیر سے نکالنے کا منصوبہ بنانے لگا۔ جب وہ اپنے منصوبے کو عملی شکل دینے کا ارادہ کرتا تو اندھا ہو جاتا اور جب وہ باز آتا تو بینائی واپس آ جاتی۔ اس کرامت کو بار بار دیکھنے کے باوجود بھی شرک و بت پرستی کی ظلمت اس کے دل سے نہ نکل سکی۔ بالآخر اپنے کیفر کردار کو پہنچا۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔